اس وقت قیدی نمبر 804 ایک بھیانک صورت اختیار کر گیا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. جس طرح کہ اس کے بارے میں پہلے کہا جاتا رہا کہ یہ 2 دن جیل میں نہیں گزار سکتا، یہ کوکین کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، یہ چرس پیتا ہے، اور بڑی سی ایسی باتیں کہی گئی جو بالکل بے بنیاد ثابت ہو رہی ہیں. اور اس نے جیل میں اپنا 1 سال کے قریب جو ہے نا عرصہ گزار دیا ہے، اور یہ عرصہ سیاسی جماعتوں پر اور اسٹیبلشمنٹ پر بہت بھاری پڑ رہا ہے. عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی یا سیاستدانوں کی ڈیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اس جن سے اب جان چھڑائی جائے. جس طرح ماضی میں عمران خان نے بھی بہت سی بلنڈر کیے، بہت ساری غلطیاں کی، لیکن اس نے ہر ایک چیز کو ایک بیانیے کی شکل اختیار کرنے میں بڑی مدد کی اپنی جماعت کو، اور وہ بیانیہ ہاتھوں ہاتھ بکا. جو جھوٹ تھا یا سچ تھا اس نے وہ کر دکھایا. بے انتہا الزامات لگے، بیرونی فنڈنگ وغیرہ یہ وہ، لیکن کوئی چیز ثابت ہونے کا نام نہیں لیتی. وفاداریوں کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اپنے عہدوں سے برخاست ہو چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال پنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے جو بیان دیا، بلا وجہ بیان صرف عمران خان کی محبت میں دیا. اسی طرح بے شمار دیگر لوگ اس سے پہلے جو نیکوکار ایک تھا بہت بڑا پولیس کا افسر اسلام آباد کا، اس نے بھی اسی طرح کے بیان دیے. فوج میں اس کے بے انتہا حمایتی ہیں. 9 مئی کا معاملہ دیکھ لیں، اس میں ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، لیکن وہ وفادار ہیں اس کے ساتھ. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے 9 مئی کیا. سرے عام اس کی ویڈیوز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے لوگ، اس کے فالوور اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ کامیاب ہے اس چیز میں. یہ تمام دیگر سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے کہ عمران خان کا جو بیانیہ بنتا ہے یا جو بھی اس کا ٹرینڈ آتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور وہ اس کی کسی بھی غلط بات کو بھی رد نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس نے کی ہے کہ نہیں. یہ قسمت کی یاوری ہے یا کوئی دیگر معاملات ہیں، لیکن فی الوقت عمران خان کی جو بھی بات منہ سے نکلتی ہے اس کا فالوور جو ہے اسے آمین کہتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. اور یہ جو 1 سال جیل میں گزر چکا ہے، یہ تو بہت بھاری پڑنے والا ہے سب پر، کیونکہ اس کا فالوور مزید چارج ہو رہا ہے. تو یہ چارجنگ سیاسی جماعتوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کل سابقہ صدر علوی صاحب نے ایک بیان دیا کہ عمران خان کو اگر بروقت ریلیف نہ ملا تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ان کی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ایسا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، آگے کچھ کرنے جا رہے ہیں جو سیاسی جماعتوں اور اس ملک کے لیے ایک نیا سٹینڈ ہو سکتا ہے. قیدی نمبر 804 آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ لیڈر جو ہے، لیڈر آپ غلط ہیں یا صحیح ہے، میرا آپ سے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. لیڈر کو اپنے اوپر مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اپنی لیڈری کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی سربراہی کو سب کچھ ثابت کرنے کے لیے خود پر جو ہے نا وہ اس چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اور عمران خان نے ابھی تک اس معاملے کو ہینڈل کیا. اس کو جیل میں بڑی سہولیات اویلیبل ہیں، اور یہ بھی اس کی قسمت کی یاوری ہے کہ اس کے بڑے بڑے فالوور جیل میں اس کو ہر سہولت مہیا کر رہے ہیں. چاہے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ وہاں پہ اب بڑے بڑے سیاستدان اب پریشانی کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو وہاں سے ہر چیز کو چھپے سے مل رہی ہے، اس لیے وہ اتنا سال عرصہ جو ہے نا وہ جیل میں گزار گیا. تو بھائی یہ بھی اس کی کامیابی ہے، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ اس کو جیل میں رکھ رہے ہیں اور جیل میں وہ ٹیلی فون استعمال کر رہا ہے، جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے وہ اپنی مرضی کی وہاں پہ حاصل کر رہا ہے اور کامیابی سے اپنا وقت گزار رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 جب آئے گا باہر تو لگ جائے گا پتہ میرے یار. آپ نے اگر ملک میں کوئی
ट्रेंडिंग पोजीशन ना दी, आवाम को बहुत बड़ी सहूलियात ना दी, तो लोग तैयार बैठे हैं बाहर निकलने के लिए। बेशक के कुछ रेटिंग कम हुई है महंगाई की, गंदम के रेट, आटे के रेट, इसके अलावा पेट्रोल वगैरह ये वो, लेकिन ये रिलीफ नहीं है। कारोबार अभी भी बंद पड़े हैं, लोगों के कारखाने बंद हैं, लोग जॉबलेस हो चुके हैं। दुकानों पे जाएं, ईद के दिन है, मक्खियां मार रहे हैं दुकानदार, कोई कारोबार नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी मार्केट है स्वीट की मार्केट पाकिस्तान में बच्चों के, वो इस वक्त तमाम कारोबार बंद पड़ा है। क्यों? कि लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे नहीं को बच्चों को दें जा खर्चे हैं। ये सीजन होता है जब छुट्टियां होती हैं तो दुकानदार डबल पैसे कमाते हैं। ये सीजन होता है जब दुकानदार बच्चों से पैसे कमाते हैं छुट्टियों के दौरान। लेकिन हालत ये है कि दुकानदार वेले बैठे हैं, सेल्समैन वेले बैठे हैं, मार्केटिंग तबाह हो चुकी है।